ایک امپورٹنٹ کانسیپٹ جو ڈیٹا ویئر ہاؤسنگ کے ڈومین میں آتا ہے وہ ہے ڈیٹا کیوبس کا. ڈیٹا کیوبس کا کانسیپٹ اپلائی ہوتا ہے جب ہمارے پاس ڈیٹا کو ڈیٹا ویئر ہاؤس میں اسٹوریج ہو چکی ہوتی ہے, یعنی کہ ای ٹی ایل کا جو پروسیس ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے, اور اس کے بعد ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ہمارا جو ڈیٹا ویئر ہاؤس کی انالیٹیکل کیپیبلٹیز ہیں ہم اس کو سپورٹ کرنے کے لیے ایسے اسٹرکچرز انٹروڈیوس کریں کہ ہمارا ڈیٹا ایزیلی ریڈیبل ہو اور ایزیلی ایکسیسیبل ہو. اس میں کچھ چیزیں جو بالکل سمپل سی ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے کہ ڈائمینشنز وہ پرسپیکٹیو ہوتا ہے یا اینٹیٹیز ہوتی ہیں جن کے رسپیکٹ سے کوئی آرگنائزیشن اپنے ڈیٹا کو ارینج کرنا چاہتی ہے اور اپنے ڈیٹا کے انالیسز کے لیے ان کو یوز کرنا چاہتی ہے. اور جو دوسرا کانسیپٹ ہے کہ جب وہ انالیسز کیا جاتا ہے تو اس انالیسز میں جن نمبرز کو دیکھا جاتا ہے ان کو ہم فیکٹس کہہ رہے تھے. So data cube is a method of storing data in a multi-dimensional form with the goal of reporting. تو ہم رپورٹنگ ہمارے ذہن میں ایک اینڈ گول ہے کہ ہم نے ڈیٹا کے اوپر انالیسز کرنا ہے, رپورٹنگ کرنی ہے. اب ایسے میں ہمیں کس طرح کا ڈیٹا مور فریکوینٹلی ایکسیس کرنا پڑ سکتا ہے, اس کی ضرورت پڑ سکتی ہے, یہ چیز ذہن میں رکھتے ہوئے ہم ڈیٹا کیوب کا جو ملٹی ڈائمینشنل اسٹرکچر ہے اس کو ڈیزائن کرتے ہیں. میئرز آر کیٹیگرائزڈ اکارڈنگ ٹو دا ڈائمینشنز, کہ وہ جو میئرز یا فیکٹس ہیں جن کو ہم نے انالیسز کرنا ہے جن پہ, ان کو ارینج کیا جائے گا اکارڈنگ ٹو دا ڈائمینشنز, جن ڈائمینشنز پہ سینئر مینجمنٹ انالیسز کرنا چاہے گی. یوزلی ہم پری سمرائزڈ انفارمیشن کو اسٹور کر لیتے ہیں تو اس سے ہمارا کوئری ٹائم امپروو ہو جاتا ہے. دس از دا کانسیپٹ ویری مچ سملر ٹو ایگریگیٹ فیکٹ ٹیبلس. ٹو ڈائمینشنل ڈیٹا کیوب اگر ہم دیکھنا چاہیں تو اس کی ایگزامپل ہمارے پاس اس طرح کی ہو سکتی ہے کہ ہم انالیسز کرنا چاہ رہے ہیں جی ٹائم کے پرسپیکٹیو سے اور آئٹمس کے پرسپیکٹیو سے. تو آئٹم کے اندر ڈفرینٹ کیٹیگریز ہو سکتی ہیں کہ وہ انٹرٹینمنٹ کیٹیگری ہو سکتی ہے, کمپیوٹر, فون, سیکیورٹی آئٹمس. اور پھر ٹائم کا پرسپیکٹیو کیا ہو سکتا ہے کہ فار ایگزامپل کوارٹر 1 میں وہ کتنی سیل ہوئی, کوارٹر 2 میں, کوارٹر 4 میں. جب ہم نے اس طرح کی ڈیٹا کیوب بنا دی تو اب ہمارے پاس کچھ کنسٹرینٹس آ گئے, اور ان کنسٹرینٹس کا سب سے میجر ایک تو کنسٹرینٹ یہ ہے کہ اب ہم نے ایک گرین لیول ڈیسائیڈ کر لیا. ٹائم کے لیے ہمارے پاس گرین لیول ہے, گرینولیرٹی ہے ڈیٹا کی کہ کوارٹر وائز ڈیٹا ہے, اور کوارٹر وائز ڈیٹا سے نیچے ہم نہیں جا سکتے. اس سے لوور لیول کا جو گرین ہے کہ لیٹ سے آپ منتھلی یا ڈیلی انالیسس کریں, وہ ڈیٹا آپ کو ڈیٹا کیوب سے نہیں مل پائے گا. اف یو وانٹ دیٹ ڈیٹا یو مے ریفر ٹو the aggregate fact tables or maybe the base fact table. لیکن ڈیٹا کیوب جو کہ اس پرپز سے بنائی گئی ہے کہ ہم کوئکلی اس کو فیچ کر سکیں ڈیٹا کو, وہ صرف اسی گرینولیرٹی کے لیول پہ آپ کو انفارمیشن دے گی. تو دس از اے ٹو ڈائمینشنل ڈیٹا کیوب جو ہمیں ایک اسپیسیفک لیول تک انفارمیشن پرووائڈ کر رہی ہے. پھر آپ کے پاس 3 ڈائمینشنل ڈیٹا کیوب آ جاتی ہے جس میں ہم 3 ڈائمینشنس کے پرسپیکٹیو سے گرینولیرٹی کو ایڈجسٹ کرتے ہوئے ایگریگیشنز اور کیلکولیشنز پرفارم کر کے ڈیٹا کو پری کمپیوٹ کر کے اسٹور کر رہے ہیں. اس میں ایک آپ کے پاس ڈائمینشن ٹائم کی آ گئی, دوسری ڈائمینشن آئٹم کی آ گئی, اور تھرڈ ڈائمینشن از آف لوکیشن. تو یہ 3 ڈائمینشنز ہیں جن کے کراس انفارمیشن اسٹورڈ ہے. اف یو وانٹ فرسٹ کوارٹر ڈیٹا, you can just sum up this first row and you will get all of the sales that occurred in first quarter. If you are interested in a specific item, let's say home equipment, تو آپ یہ کر سکتے ہیں کہ کوارٹر 1 کے ہوم ایکوپمنٹ سے ریلیٹڈ جتنے بھی ہوم انٹرٹینمنٹ کے سسٹمز ہیں ان کو سب کو سلیکٹ کر لیں. اچھا, اس کے علاوہ اگر آپ چاہیں کہ ایک تھرڈ ڈائمینشن یعنی کہ لوکیشن یا سٹی کی ڈائمینشن ایڈ کر کے کہ لیٹ سے صرف نیو یارک میں ہوم انٹرٹینمنٹ کی کیا کو سیل ہوئی ڈیورنگ فرسٹ 2 کوارٹرز, تو آپ نیو یارک کے اسپیسیفک ہوم انٹرٹینمنٹ کے ان 2 روز کو آپ ایڈ کر کے ٹوٹل سیل نکال سکتے ہیں. تو دس از ہاؤ دا ڈیٹا از, سنس دا ڈیٹا از پری کمپیوٹیڈ, وی کین سمپلی ایکسٹریکٹ دا روز and present them in the reports. So this is how data cubes become very much useful for the analytics. اگر ہم ڈیٹا کیوب کو in the real sense visualize کرنا چاہیں, considering the name cube,
تو ہم اس کو ایک اس شیپ میں ویژولائز کر سکتے ہیں کہ کسی ایک ڈائمنشن میں آپ کے پاس آئٹمس ہیں، ایک دوسری ڈائمنشن میں آپ کے پاس ٹائم کی جو ایک ڈائمنشن ہے وہ ہے، اور ایک تھرڈ ڈائمنشن میں آپ کے پاس لوکیشن کا پرسپیکٹو. Dimensionality of data cube can be extended to the higher order and there are no limitations. ابھی اگر ہم اس کو دیکھنا چاہیں تو 4 dimensional data cube بھی ہو سکتی ہے. اس کو آپ ویژولائز کرنا ان دا ویژول ورلڈ تھوڑا سا مشکل ہے، کیونکہ انسانوں کا 3 ڈائمینشنل تک ایک کافی ایزی ہوتا ہے ان کو ویژولائز کرنا. بٹ اف یو وانٹ ٹو لک ایٹ اٹ فرام دا ڈیٹا پرسپیکٹو تو اٹ وڈ بی سم تھنگ کہ ایک ڈیٹا کیوب پڑی ہوئی ہے تو وہ ایک فورتھ ڈائمنشن ہے سپلائر کی، اس کے پرسپیکٹو سے آپ کو پوری انفارمیشن دے رہی ہے کہ اس سپلائر نے جو آئٹم سپلائی کی ان سے ریلیٹڈ کس کس سٹی میں کیا پروڈکٹ سپلائی کی گئیں یا سیل کی گئیں اینڈ سو آن فار کوارٹر اینڈ دا آئٹم اسپیسیفک تھنگس. اگر آپ سپلائر 2 کا انالیسس کرنا چاہیں تو ایک سیکنڈ کیوب آپ کے پاس ایک سب کیوب آ رہی ہے. تو اس طرح سے آپ کے پاس ہائر ڈائمنشن کی ڈیٹا کیوب بھی ایگزسٹ کر سکتی ہے. ڈیٹا کیوبس کو اسٹور کرنا یہ ایک ڈیزائن چوائس ہوتی ہے ڈپینڈنگ آن دا ڈفرینٹ ایسپیکٹس کہ آپ کے پاس اسٹوریج کیپیسٹی کتنی ہے، آپ کے سرورز کی کمپیوٹیشن پاور کتنی ہے، آپ کو کتنا فاسٹ ڈیٹا چاہیے، اور آپ کیا ٹریڈ آفس بیئر کرنے کے لیے ریڈی ہیں ایز این آرگنائزیشن. سو دیر کین بی ملٹیپل آپشنس. نو میٹیریلائزیشن کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس کیوب کا کانسیپٹ تو موجود ہوگا ورچولی، لیکن اس کے اندر جو ڈیٹا ہے وہ کوئی بھی ڈیٹا پری کمپیوٹ کر کے اسٹور نہیں کیا جائے گا. یو ول ایکسیس دا کیوب ایز اے ڈیٹا آبجیکٹ، لیکن جب آپ اس کو ایکسیس کریں گے تو آن دا فلائی آپ کے پاس کمپیوٹیشن پرفارم ہوگی اور ایگریگیٹس کمپیوٹ کر کے آپ کو دیے جائیں گے. سو اس کا آبویس ڈرا بیک یہ ہے کہ اٹ ول ہیو مور ٹائم کاسٹ انوالوڈ. اس کا ایک بینیفٹ یہ کنسیڈر کیا جا سکتا ہے کہ یہ ایڈیشنل اسٹوریج اسپیس نہیں لے گا. فل مٹیریلائزیشن از دا اپوزٹ. اس اپروچ کے اندر آپ اس کیوب سے ریلیٹڈ جتنی کیلکولیشنز کرنی ہیں ان کو پری کمپیوٹ کر لیں گے اور ان کو اس طریقے سے اسٹور کریں گے. آبویس اس کا ڈرا بیک یہ ہے کہ میموری اسپیس زیادہ ریکوائرڈ ہوگی، اور اس کا ایک جو آپ کہہ لیں کہ پازیٹیو سائڈ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس سنس دا انفارمیشن از پری کمپیوٹیڈ تو ایکسیس بر ٹائم بہت فاسٹ ہوگا اور رسپانس بہت جلدی آپ کو ملے گا. پارشل مٹیریلائزیشن میں ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم کچھ خاص سب سیٹس کو پرائرٹائز کر دیں کہ کیوب کے وہ اسپیسیفک پارٹس ہم پری کمپیوٹ کر کے رکھیں گے اور اس کو مینٹین کریں گے، ویئر ایز ادر پارٹس وڈ بی کمپیوٹیڈ آن دا گو. تو دس کین بی یوزڈ ویئر وی ہیو we want a quick response as well as we have limitations regarding the storage capabilities. تو we may do something کہ ہم let's say کہیں کہ last 2 weeks کا ڈیٹا یا 2 quarters کا ڈیٹا ہم پری کمپیوٹ کر کے رکھیں گے and let's say for the third last and fourth last quarter we would not compute and store the data in the cubes. In fact if the data is required it will be computed on the go. Then we have a few operations جو کہ ہم پرفارم کرتے ہیں ڈیٹا کیوبس کے اوپر. اس میں ایک آپریشن رول اپ کا آپریشن ہے جس میں ہم ایگریگیشن کر لیتے ہیں اکراس سرٹن ڈائمینشن. تو پھر ہم کسی بھی ایک ڈائمینشن کے اندر جو ہائرارکی ہے اس ہائرارکی کے اندر ہائر لیول آف گرین پہ لیٹ سے چلے جاتے ہیں اور ہم اس طریقے سے اس کا انالیسس کر رہے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ ڈرل ڈاؤن انالیسس آتا ہے. ڈرل ڈاؤن کے اندر ہم موو کر رہے ہوتے ہیں فرام ایبسٹریکشن ٹو ڈیٹیلس کہ ہم کہتے ہیں کہ ہائر ایک جنیرک انفارمیشن جنرلائزڈ انفارمیشن آپ کے پاس آ رہی ہے. لیٹ سے آپ کو کہا گیا کہ بھائی 1 ایئر میں اتنی سیل ہوئی ہے اینڈ دین یو بریک اٹ ڈاؤن کہ ایک سال میں تو سیل ہوئی تھی اس میں فرسٹ کوارٹر میں کتنی تھی، سیکنڈ میں کتنی تھی، تھرڈ کوارٹر میں سیل کتنی تھی اور فورتھ کوارٹر میں کتنی تھی. اینڈ واٹ از دا کمپیریزن مے بی لیٹ سے کہ بٹوین دا فرسٹ کوارٹر اینڈ دا سیکنڈ کوارٹر، دین دا سیکنڈ کوارٹر اینڈ دا تھرڈ کوارٹر اینڈ تھرڈ کوارٹر اینڈ فورتھ کوارٹر. اب اس کو آپ بریک ڈاؤن کیے جا رہے ہیں انفارمیشن کو اور اس سے فردر انفارمیشن ایکسٹریکٹ کر رہے ہیں. دین یو مے تھنک کہ اوکے اف the first quarter had higher sales, what about each month in the quarter? Did we have the did we maintain the average sale for the 3 months of the first quarter?
یا کچھ ایسا تھا کہ جنوری میں زیادہ سیل ہوئی تھی، فیبرری میں کم ہوئی تھی اور مارچ میں اس سے بھی کم ہوئی تھی. سو دیز کائنڈس آف انالیسز ویئر وی آر ڈگنگ ڈاؤن into a dimension is called a drill down analysis. Then we have slice and dice operations. These are part of the analytics that we perform across on the data cubes. Slice operation perform کرتا ہے selection in one dimension, اور ڈائس آپریشن بیسیکلی آپ کے پاس ایک سب کیوب کو ایکسٹریکٹ کرتا ہے اکراس 2 ڈائمینشنز، یعنی کہ ملٹیپل ڈائمینشنز ہو سکتی ہیں. اٹ کوڈ بی 2 ڈائمینشنز، اٹ کوڈ بی 3 اور 4 ڈائمینشنز. تو ملٹیپل ڈائمینشنز یا ملٹیپل کرائٹیریا کی بیس پہ انفارمیشن ایکسٹریکٹ کر کے اس کے اوپر جب آپ انالیسس کرتے ہیں تو دیٹ از کنسیڈرڈ ایز اے ڈائسنگ آپریشن. Another kind of commonly used operation is pivot operation. Pivot operation is nothing but the ability to rotate the axis, therefore allowing us to see the data from a different perspective. تو جب ہم ایکسیس کو شفٹ کر دیتے ہیں تو for humans it becomes sometimes more sensible to look at the data and extract some meaning and insight from the data. So pivot operation is nothing new. It's just about rotating and seeing the same thing from a different perspective. So اب اگر ہم اوور آل دیکھنا چاہیں کہ ڈیٹا ویئر ہاؤس کے کیا کیا کمپوننٹس تھے، تو یہ آلریڈی ہم لوگوں نے یہ چیزیں ڈسکس کی ہوئی ہیں. جسٹ ٹو ریوزٹ، ہمارے پاس ایک ڈفرینٹ ایک سورس کی ایک رینج آف سورسز ہے جس میں ملٹیپل آپ کے پاس سسٹمز آ سکتے ہیں، پروڈکشن کے بھی ہوتے ہیں، آرکائیو سورسز بھی ہوتی ہیں. وہاں سے ہم ڈیٹا لوڈ کر کے ڈیٹا کے اسٹیجنگ ایریا میں لے کے آتے ہیں. یہ بیسیکلی آپ کے پاس ETL کا پروسیس چل رہا ہے جس میں ایکسٹریکشن ہوئی ہے اور اس کے بعد ٹرانسفارمیشن کے لیے جو انفارمیشن اسٹور کی ایکسٹریکشن ہے وہ ڈیٹا کا اسٹیجنگ ایریا ہے. اس کے بعد ڈیٹا کو لوڈ کیا گیا ہے انٹو دا ڈیٹا ویئر ہاؤس. اس کے بعد دین وی ہیو اف ریکوائرڈ a few data marts, then we may have that as a component of data warehouse. اور اس کے بعد we have multi dimensional databases and then the information delivery component. ٹھیک ہے جی. اور اس کے علاوہ مینجمنٹ اینڈ کنٹرول یونٹس ہوتی ہیں جو پورے پروسیس کو اوور لک کر رہی ہوتی ہیں. دین انفارمیشن ڈلیوری کے اندر آپ کے پاس کچھ ایڈیشنل رولز بھی آ جاتے ہیں کہ جس طرح رپورٹنگ سسٹم آپ کے پاس ہو سکتا ہے، او لیب سسٹم ہے، آپ کے پاس ڈیٹا مائننگ کا سیپریٹ سسٹم ہو سکتا ہے جو پریڈکشن کے ڈفرینٹ جو ہمارے میکینزمز ہیں، پریڈکٹیو الگوریدمز ہیں، ان کو یوٹیلائز کر کے ڈیٹا کے اندر سے بڑے لیول پہ کوئی ہڈن پیٹرنس ایکسپلور کر رہا ہو.